السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 68، آیت نمبر 68۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أفلم يدبروا القول افلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين آباءهم الأولين أم لم يعرفوا أم لم يعرفوا رسولهم رسولهم فهم له منكرون فهم له منكرون أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون أفلم يدبروا یہ یاد رکھنا، جو شد والا حرف ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے ایسا پڑھا جائے کہ دو حرفوں کے قائم مقام ہو جائے۔ یدبرل مضبوطی کے ساتھ، را کو موٹا کر کے، القول قاف موٹا ہے، افلم یدبر القول نہیں ہوتا، قول ہاں۔ ام جاءہم مد متصل ہے، لمبا کریں گے، ہم کے بعد میم مشدد ادغام مع الغنہ، لم یأتی حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے، آباءہم الاولین، یہاں مد متصل ہے، اس کو لمبا کریں گے، اولین واو کو موٹا، اولین۔ ام لم یعرفوا، را باریک ہے، عین فو حروف مدہ، رسولہم را کو موٹا کر کے، فہم لہو منکرون، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کریں گے، را کو موٹا کریں گے، ام یقولون غلط ہوگا، ام یقولون، ٹھیک ہے جی، بہی جنہ، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں نون تنوین کو ختم کر کے اور تا جو ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے، صرف رہ جائے گا ہا، تو اسے ساکن کر کے پڑھیں گے، جنہ۔ جب وصل کریں گے، وصل یعنی ملا کے پڑھیں گے، تو پھر جنتم کر کے پڑھیں گے، نون تنوین کے بعد پھر قاعدہ لگا دیں گے یرملون کا، ٹھیک ہے جی۔ بل جاءہم، جا کو لمبا کریں گے اور ہم کو بھی لمبا کریں گے، چونکہ ہم کے ما بعد با ہے، جاءہم بالحق، ایسے کریں۔ وَأَكْثَرُهُمْ، را کو موٹا، للحق قاف،
حق کیرہون، رابری کا کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کر کے، کیا فلم پھر نہیں انہوں نے یدبروا غور کیا، القول بات سے مراد قرآن مجید ہے، ام یا جاءہم آیا ہے ان کے پاس، ما وہ جو لم یأتے نہیں آیا تھا، آباءہم الاولین ان کے پہلے باپ دادا کے پاس، ام یا لم یعرفوا نہیں انہوں نے پہچانا، رسولہم اپنے رسول کو، فہم لہو لہذا وہ اس کے منکر ہیں، ام یا یقولون وہ کہتے ہیں، بھی اسے جنہ جنون ہے، بلکہ جاءہم بالحق وہ لایا ہے ان کے پاس حق، واکثرہم اور ان کے اکثر للحق حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی سبب اگر ہوتا تو کفار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن مجید پر ایمان لانا ان کے لیے معقول عذر تھا کہ یہ ہمارے پاس عذر ہے، ہم اس لیے نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، مگر جب ان میں سے کوئی بات نہیں تو پھر ان کے پاس انکار یا تکبر یا مذاق اڑانے کا کوئی عذر نہیں ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا کوئی عذر ہے، نہ قرآن کو جھٹلانے کا کوئی عذر ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے جو ان کے ایمان لانے کی رکاوٹ بنی یا ایمان نہ لانے کی وجہ بنی وہ کیا تھی کہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو پہلی ہی کتاب ہے یا پہلے ہی رسول ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نہ کتاب پہلے نہ رسول پہلے، اور نہ ہی قرآن مجید یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے بہت کوشش کری ہے قرآن مجید کو سمجھنے کی مگر قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، پھر بھی چلو بات کو مانا جا سکتا ہے کہ ہاں چلو سمجھ نہیں آتا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کو سنا ہی نہیں ہے تو پھر خواہ کے لیے پہلے ہی انکار کر دیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن مجید جو ہے نا کوئی ایسی زبان میں نہیں ہے جو ان کو سمجھ آنے والی نہ ہو، وہ سمجھتے ہیں قرآن سمجھ آنے والی زبان میں ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو مخالفت کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن مجید کی، اس لیے نہیں کی کہ قرآن کو سمجھ نہیں آتا تھا یا یہ پہلی کتاب ہے یا کسی ایسی زبان میں ہے، نہیں، صرف اصل بات یہ ہے وہ مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا، مخالفت اس لیے کر رہے ہیں وہ قرآن کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ اور دوسری وجہ انکار کی ان کی کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کوئی نرالی بات پیش کر دی ہے، ہاں جی کبھی ہم نے سنا نہیں ہے ایسی کوئی بات، تو انہوں نے آ کے ایسی بات ہمیں بتا دی ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور اس کا بھی نبی قرآن نے جواب دیا ہے، دیکھو قل ما کنت بدعا من الرسل، تمہیں اس بات کا تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پہلے رسول ہیں اور یہ پہلی کتاب ہے، نہیں کتابیں بھی آتی رہیں اور رسول بھی آتے رہے، یہ کوئی انوکھے رسول نہیں ہے،
بلکہ تم اپنے گرد و پیش، یعنی کفار جو ہے ان کے گرد و پیش عراق، شام اور مصر میں کئی انبیاء آئے ہیں، اور بلکہ ان کی اپنی سرزمین میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہود، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، یہ خود ان کے جو ہے ان کو سچا رسول مانتے تھے، یہ کفار جو ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ سارے رسول یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت شعیب، یہ سب کیا تھے؟ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے۔ تو یہ بھی انکار کی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری وجہ ان کے انکار کی یہ بھی ہو سکتی ہے، ام لم یعرفوا رسولہم، کہ ایک بالکل اجنبی آدمی اٹھا ہو اور اس نے آ کر یہ دعوت پیش کر دی ہو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ ایک اجنبی آدمی ہے اور یہ کہتے ہیں مجھے رسول مانو، ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کو یہ سب معلوم تھا، یہ نہیں تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حسب نسب، صداقت، امانت اور اخلاق ان کو پتہ نہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اندر 40 سال رہے، اور پھر سب سے عالی خاندان خود مانتے تھے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم میں سے اگر با اخلاق، با کردار، دیانت والا، امانتدار، صالح ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے اٹھا ہے اور ہمیں کہتا ہے مجھے رسول مانو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی عذر والی بات نہیں تھی۔ اور اسی طرح چوتھی بات جو ہے وہ ام یقولون بہ جنہ، یہاں تنوین تنکیر کی ہے کہ ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی انہوں نے اٹھے اور فتویٰ لگا دیا یہ تو مجنون ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو کہتے ہیں دیوانہ ہے، اور یہ صرف جو ہے ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ان کی زبانوں سے یہ بات نکل رہی ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو ان کے دل جو ہے اس بات پر وہ ان کو معلوم تھا، یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال دنائی اور آپ کی سمجھداری، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خود انہوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، یہ لقب کنہوں نے دیا؟ نبی علیہ السلام کو کفار مکہ نے دیا ہے، ہاں یہ لقب انہوں نے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو پہلے فرما دیا لیکن انہوں نے یہ کہا، اور پھر یہ لقب دیا کہ آپ آمین ہیں، صادق ہیں، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 23 سال کے اندر دنیا کا کایا پلٹ کے رکھ دیا، کیا یہ پاگل آدمی کرتا ہے یہ کام؟ مجنون کرتا ہے؟ الیاذ باللہ، جی تو یہ بھی کوئی عذر ان کے ہاں نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی دیوانے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اڑے رہے۔ اگلی باقی 2 حصے باقی ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔